सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेख सलाह अल-बुदैर की मशहूर हो रही है या वायरल की गई है, उसमें लिखा गया है कि रद्द नाम निहाद अहले हदीस और अहले हदीसों के मुंह पर थप्पड़ या तमाचा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इससे पहले कि आप मेरा मुफस्सल जवाब समाअत फरमाएं, ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हम अल्लाह के फजल व करम से अहले हदीस हैं और कुरान और सही अहादीस पर अमल करना अहले हदीस का मजहबी शार समझा जाता है। ये मजहबी शार है हमारा अल्लाह के फजल व करम से। और जब जब रफ़े दैन की बात होती है तब तब उलमाए अहले हदीस ने, मुहद्दिसीन ने, ये किसी ने नहीं कहा कि जैसे इमाम हरम नमाज में रफ़े दैन करते हैं वैसे ही अहले हदीसों को भी करना चाहिए। इससे क़त्ए नज़र कि वो करते हैं या नहीं करते, हमें हमारे उलमा ने ये सिखाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरीन अहादीस से रफ़े दैन करना साबित है और अहले हदीस इसे इसलिए इख्तियार करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और मुहद्दिसीन ने इसे नकल भी किया है और उस पर अमल भी किया है। अल्लाह के फजल व करम से बड़े बड़े इमामों में से जिस इमाम का नाम आपके जहन में पहले आता है उन तमाम ने रफ़े दैन किया है। अब अगर ये कहा जाए कि जनाब अइम्मा हरमैन शेख हुदैफी हों, शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हों, शेख अली बिन जाबिर हों, शेख सुबैल हों या शेख सऊद शुरैम हों या दीगर उलमाए कराम हों या अइम्मा हरमैन हों, अगर उनकी या शेख सलाह अल-बुदैर की वीडियो दिखा दी जाए कि जनाब वो नमाज में रफ़े दैन कर रहे हैं, तो क्या हम उस पर ये लिखें कि जनाब ये मुक़ल्लिदीन के मुंह पर तमाचा नहीं बल्कि घूंसा है? नहीं, ये बीमार ज़हनीत के लोग हामिल हैं जो इस तरह से फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुक़ल्लिदीन, अल्लाह इन्हें हिदायत से नवाजे, जुल्फ़िकार साहब हैं कोई, उन्हें असल में तक़लीद का भूत सवार है। जिसे तक़लीद का भूत सवार हो जाए ना, वो एक लिमिट पर जाके रुक जाता है, उसे इमाम के बाद कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती। अल्लाह के बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस साबित हैं, आप उनमें देखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े दैन करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम अली बिन, इस हदीस को, जिस हदीस में रफ़े दैन का तज़किरा है ना, उसको नकल करने के बाद वो ये कहते हैं इस हदीस की रूह से रफ़े दैन करना हर मुसलमान पर हक़ है। ये हदीस इतनी सही है कि मखलूक पर हुज्जत है, जो उसको सुने उसको चाहिए कि उस पर अमल करे। आप भी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस जिसे सहीह सित्ता में नकल किया गया है, कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो शुरू नमाज में और रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़े दैन किया करते थे और सजदे में आप ऐसा नहीं करते थे। तो हमारी हुज्जत हमेशा कुरान और हदीस दलील रही है। अइम्मा हरमैन का उनकी इज़्ज़त और एहतराम सराखों पर, लेकिन उनका अमल कभी भी इस्लाम में हुज्जत तस्लीम नहीं किया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आकिल भाई, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ कराची से। आकिल भाई, मैंने आपको ये वीडियो भेजी थी, क्लिप लिंक भेजा था आपको शेख सालेह मोहम्मद अल-बुदैर की। ये जो अभी पाकिस्तान आए थे, इन्होंने जुमा पढ़ा है शाह फैसल मस्जिद में। तो आकिल भाई, यहाँ हमारे पास जो हनफी हजरात हैं वो इनके बारे में यही कहते हैं कि देखो इन्होंने नमाज पढ़ाई और रफ़े दैन नहीं किया। और फिर मैंने इनकी और वीडियोस देखी तो ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम हैं और वाकई ये रफ़े दैन नहीं करते हैं। तो क्या ये, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तहकीक करना चाह रहा हूँ, क्या ये अहले हदीस नहीं है? ये इनकी मैंने और वीडियोस भी देखी हैं, ये रफ़े दैन नहीं करते हैं, इसी तरह बगैर रफ़े दैन की नमाज पढ़ते हैं। यहाँ साइल ये जानना चाह रहा है कि पिछले दिनों शेख सलाह अल-बुदैर पाकिस्तान के दौरे पर थे और जब अइम्मा कराम यहाँ के जो मस्जिद नबवी के या हरम पाक के इमाम जाते हैं हमारे मुल्कों में,
تو لوگ ان کے پیچھے عقیدت کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو نہ جانے بہت ثواب اور اہمیت کا درجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب آپ امام حرم کے پیچھے شاہ فیصل مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی درجات کی بلندی یا آپ کو ایسا نہیں ہے کہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس نماز کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرے علم میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور بیان فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حنفی بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی بھی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے قطع نظر شیخ صلاح البدیر اگر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہیں کرتے تو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جو نہیں کرتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے لیے شیخ صلاح البدیر اسوہ اور نمونہ ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طریقے سے مکہ اور مدینے کے امام نماز پڑھیں اس طریقے سے نماز پڑھنا، بلکہ اس طریقے سے نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہم پچھلے دنوں شیخ صالح الفوزان کا بھی ایک ویڈیو گردش کر رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ میں فلانے ہمارے مذہب کے مطابق ہم کیسے نماز پڑھیں اپنے ملک میں؟ تو شیخ نے بتایا جیسے کہ آپ کے مذہب، آپ کے ملک کا مذہب ہے، اس مذہب کے مطابق آپ نماز پڑھ لیجئے۔ تو یہ شیخ صالح البدیر یا شیخ صلاح البدیر یا شیخ صالح الفوزان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو نہیں پیش کری، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متعدد مرتبہ شیخ صالح الفوزان نے بیان فرمائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پاکستان میں رہیں یا حرم میں ہو، ہندوستان میں ہو یا سری لنکا میں ہو، جرمن میں ہو یا پیرس میں ہو، جہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور سلامتی سے رکھے، لیکن اسوہ اور طریقہ عبادت کے قبول کرنے کی دو اہم شرطیں ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ ایک عمل صرف خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دونوں شرطیں اگر آپ کے عمل میں پائی جاتی ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں اور آپ کا عمل انشاءاللہ تعالی عند اللہ ماجور اور مقبول ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو شیخ فلانے کی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یا امام ابو حنیفہ ہی کو لے لیجیے رحمۃ اللہ علیہ، ہم امام ابو حنیفہ کی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا حکم کس نے دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو خود بری الذمہ ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، واللہ امام صاحب سے پوچھ لیجئے، آپ شیخ صلاح البدیر سے پوچھ لیجئے، شیخ سعود شریم سے پوچھ لیجئے، شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہم اللہ سے پوچھ لیں، جتنے بھی زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ ان سے اگر پوچھیں کہ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھیں اور دلیل کے ساتھ ہمیں جواب دیجیے گا تو وہ کہیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ہماری مت ماری گئی ہے، ہم اسی پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ جناب فلانے صاحب آئے تھے ان کی نماز تو ایسی تھی۔ اب ذاکر نائک صاحب کو بھی میں نے دیکھا کئی مرتبہ، وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ ان کو فخریہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ لوگ اگر سینے پر ہاتھ نہ بھی باندھیں اور رفع دین نہ بھی کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر مامور ہیں، تو پھر آپ کو وہ کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں
دی گئی ہے، بھیجی گئی ہے۔ رب کی طرف سے کیا دیا ہے؟ اللہ کا کلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ تو یہ معزز اور نہایت قابل احترام شخصیات ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، شیخ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس ہوں، امام کعبہ شیخ سبیل ہوں، شیخ صلاح البدیر ہوں، شیخ حذیفی ہوں، لیکن کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ائمہ کی ہمیں تقلید کرنی ہے؟ نہیں۔ جب ائمہ کی تقلید ہم امام ابو حنیفہ کی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد یہ تو بہرحال ان بیچاروں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں وہاں پر زور سے آمین ہوتی ہے؟ ہاں آمین تو ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو شیخ آپ کے یہاں جو شاہ فیصل مسجد ہے غالباً اسلام آباد میں ہے، تو اس میں بھی جب شیخ نے صلاح البدیر نے عشاء کی نماز پڑھا، سب نے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہی، اور اقامت تکبیر جو تھی نماز کی وہ کہری کہی گئی۔ اب ان سے کہہ دیجئے آپ کہری کہہ لیا کیجئے، تو کہیں گے نہیں یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ تو ہم میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑوا تھو تھو، ہر وہ چیز جو ان کے مزاج کے مطابق ہو وہ تو قبول کر لیتے ہیں۔ اور وہاں اب کیا شیخ جو صلاح البدیر ہیں وہ وہاں پر گئے، انہوں نے وہ اس طریقے سے نماز پڑھی ہے جیسے کہ ایک آدمی ہمارے یہاں مساجد میں مطلب اٹھک بیٹھک کرتا رہتا۔ واقعی صحیح بات ہے، وہ بیچار اتنی اعتدال سے انہوں نے نماز پڑھائی ہے کہ آپ حیران ہوں گے ان کی نماز کو دیکھ کر۔ اور وہ اسی طریقے سے بہت آرام سے نماز پڑھاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ائمہ حرمین جتنے بھی ہیں بہت سکون سے نماز پڑھاتے ہیں، لیکن کیا یہی سکون آپ کو آپ کی مساجد میں نظر آئے گا؟ چلیے کچھ تو پکڑ لیجئے ان سے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری پر قائم رکھے اور انہی کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔